پچھلی ویڈیو میں ہم نے بہت تفصیل سے یہ جانا تھا کہ معروف صوفی بزرگ جناب ابن عربی کے نزدیک تصور نبوت عامہ سے کیا مراد ہے اور غامدی صاحب ان سے کیوں متفق نہیں ہیں۔ ابن عربی کی کتاب فتوحات مکیہ جلد 3 صفحہ 6 کے تفصیلی اقتباس کے مطالعے کے بعد ہم یہ جان چکے تھے کہ ابن عربی کے نزدیک نبوت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک نبوت تشریعی، یعنی ایسی نبوت جس میں اللہ کسی کا انتخاب کر کے اسے شریعت عطا کرتے ہیں، یہی وہ نبوت ہے کہ جس کا خاتمہ ہوا ہے۔ ابن عربی نے نبوت کی دوسری قسم یہ بیان کی تھی کہ جسے نبوت عامہ کہا جاتا ہے، جو انسانوں کو حاصل ہوتی ہے اور انسانوں میں سے وہ اکابر کے لیے خاص ہے۔ یہ انسانوں کو اپنی جدوجہد اور اکتساب سے ملتی ہے۔ ابن عربی نے اپنی اس بات کو ان الفاظ میں بیان کیا تھا: نبوت اللہ کے نزدیک ایک مقام ہے جو انسانوں کو ملتا ہے اور وہ انسانوں میں سے اکابر کے لیے خاص ہے۔ یہ شریعت والے نبی کو بھی دیا جاتا ہے اور شریعت والے نبی کے تابع کو بھی جو اسی کے طریقے پر چلتا ہے۔ ابن عربی کی بات کا خلاصہ ہم نے 3 نکات میں سمجھا تھا۔ پہلا یہ کہ نبوت عامہ کا یہ تصور متحقق ہے، ثابت شدہ ہے۔ دوسرا، نبوت عامہ کا یہ منصب اکابر کو حاصل ہوتا ہے اور اکابر کو اپنی جدوجہد اور اکتساب سے یہ ملتا ہے۔ اور تیسری بات کہ نبوت کا یہ تصور متحقق بھی ہے، ثابت بھی ہے، اکابر کو ملتا بھی ہے، جاری بھی ہے، لیکن نبوت عامہ کا حامل کوئی شخص اپنے لیے نبی کے لفظ کا انتخاب اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ وہ شخص اس سے تشریعی نبوت والا نبی مراد لے رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ جناب ابن عربی کے نزدیک تصور نبوت عامہ کے حاملین افراد کے علم کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ ابن عربی جناب شیخ عبد القادر جیلانی کا اقتباس نقل کر کے اس کی توضیح و تشریح میں اپنے اس پورے نقطہ نظر کو مزید واضح کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ نبوت عامہ کے حاملین افراد کے علم کی نوعیت اور وسعت اور تشریعی نبوت کے انبیاء کے ساتھ ان کے موازنے کی کیا صورت ہے۔ آئیے اس بحث کو ابن عربی کی کتاب فتوحات مکیہ جلد 3 صفحہ 136 میں تفصیلی مطالعے کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابن عربی لکھتے ہیں: رہی نبوت عامہ تو اس کے اجزاء لامحدود بھی ہیں اور بے شمار بھی، اس لیے کہ یہ غیر موقت ہوتی ہے اور دنیا و آخرت میں ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جسے ہمارے اہل طریق نے نظر انداز کیا ہے، تاہم مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے یہ قصدن کیا ہے یا اللہ نے ان کو اسے بیان کرنے کی توفیق ہی نہیں دی، یا یہ صورت ہوئی کہ انہوں نے اس کا ذکر تو کیا تھا مگر ان کا یہ تذکرہ ہم تک پہنچ نہیں پایا۔ بہرحال اصل بات اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہاں دیکھیے ابن عربی ایک بات بہت وضاحت سے بیان کر رہے ہیں، وہ یہ کہ نبوت عامہ کے اجزاء لامحدود ہیں اور بے شمار ہیں، اور یہ غیر موقت یعنی کسی وقت کے ساتھ قید نہیں ہوتی اور ہمیشہ جاری رہتی ہے، اور ان کے نزدیک یہ اتنی واضح حقیقت ہے کہ جسے سب علماء کو بیان کرنا چاہیے تھا۔ ابن عربی اس بات کی توجیہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے بیان نہیں کیا تو ممکن ہے کہ ان کو توفیق نہ ہوئی ہو یا ان کی بیان کردہ بات ہم تک نہ پہنچی ہو۔ آگے ابن عربی لکھتے ہیں: مجھ سے ابو البدر التماشقی البغدادی نے شیخ بشیر کی روایت بیان کی جو باب الازج میں ہمارے بزرگوں میں سے ہیں۔ انہوں نے امام الاثر شیخ عبد القادر جیلانی سے روایت کیا کہ وہ فرماتے تھے: اے گروہ انبیاء، تمہیں نبی کا لقب دیا گیا اور ہمیں وہ کچھ دیا گیا جو تمہیں نہیں دیا گیا۔ ابن عربی لکھتے ہیں: اب جہاں تک شیخ کی اس بات کا تعلق ہے کہ تمہیں نبی کا لقب دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے لفظ نبی کا اطلاق ممنوع ٹھہرایا گیا ہے، اور یہ اس کے باوجود ممنوع ہے کہ ہمارے اکابر رجال میں نبوت عامہ جاری ہے۔ یہاں دیکھیے اس اقتباس میں ابن عربی شیخ ابو البدر التماشقی البغدادی کی روایت سے جناب شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک بات نقل کرتے ہیں۔ یہاں یہ جان لینا چاہیے ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی وہی ہیں جنہیں تصوف کی روایت میں غوث اعظم کی اصطلاح میں پکارا جاتا ہے، اور تصوف کے تمام بڑے مشائخ اور علماء اپنی کتابوں میں ان کے مرتبے اور کرامات کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ یہ وہی شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ ابن عربی یہاں اپنے اس اقتباس میں
شیخ عبد القادر جیلانی کے ایک قول کو نقل کرتے ہیں۔ وہ قول یہ ہے کہ اے گروہ انبیاء، تمہیں نبی کا لقب دیا گیا اور ہمیں وہ کچھ دیا گیا جو تمہیں نہیں دیا گیا۔ ابن عربی اپنے اس اقتباس میں شیخ عبد القادر جیلانی کے اس اقتباس کی تائید فرماتے ہوئے یہ لکھتے ہیں اور توجیہ کرتے ہیں کہ یہاں پر شیخ کی بات کی مراد دراصل یہ ہے کہ ہم اپنے لیے نبی کا لفظ استعمال نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود ابن عربی کے الفاظ میں نبوت کا یہ معاملہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے اور ہمارے اکابر رجال میں نبوت عامہ جاری ہے۔ آگے دیکھیے، اس کے بعد ابن عربی اپنے اسی اقتباس میں عبد القادر جیلانی کی اس بات کہ اے گروہ انبیاء ہمیں وہ کچھ دیا گیا ہے جو تمہیں نہیں دیا گیا کی مزید تفسیر اور توجیہ بیان کرتے ہیں۔ ابن عربی لکھتے ہیں، باقی رہا شیخ کی بات کا یہ حصہ کہ ہمیں وہ کچھ دیا گیا ہے جو تمہیں نہیں دیا گیا، تو یہ ٹھیک وہی مدعا ہے جو خضر علیہ السلام کی اس بات کا تھا جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ اے موسیٰ، میرے پاس وہ علم ہے جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے، تم اس کو نہیں جانتے۔ اور ابن عربی لکھتے ہیں، یہ خضر وہ ہستی ہیں کہ جن کی عدالت اور جن کے تقدم علمی کی گواہی اللہ نے خود دی اور اپنے کلیم برگزیدہ و مقرب موسیٰ علیہ السلام کو اس مشقت میں ڈالا کہ وہ انہیں یعنی خضر کو تلاش کریں، جبکہ معلوم ہے کہ تمام علماء یہی رائے رکھتے ہیں کہ موسیٰ خضر سے افضل ہیں۔ یہاں دیکھیے ابن عربی شیخ عبد القادر جیلانی کی اس بات کہ اے گروہ انبیاء میں وہ کچھ دیا گیا جو تمہیں نہیں دیا گیا کی تفصیل میں بیان کرتے ہیں کہ نبوت عامہ کے حاملین ان افراد کو جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس کی نوعیت بالکل وہی ہے جو خضر علیہ السلام کے علم کی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام ایک تشریعی نبی تھے، لیکن خضر علیہ السلام کا علم جس کے بارے میں اللہ نے خود بیان کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے علم سے زیادہ تھا، تو خضر علیہ السلام کے علم کی جو نوعیت تھی نبوت عامہ کے حامل ان افراد کے علم کی نوعیت بھی وہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ابن عربی اس بات کا جواب بھی دیتے ہیں کہ یہ بات تو سب مانتے ہیں کہ تشریعی نبوت کے حامل انبیاء افضل ہیں، لیکن اس کے باوجود موسیٰ نے خضر کو تلاش کیا، یعنی خضر کا علم موسیٰ علیہ السلام کے علم سے آگے تھا۔ آگے دیکھیے شیخ ابن عربی جناب عبد القادر جیلانی کی اس بات کی مزید توضیح میں کیا کہتے ہیں۔ ابن عربی لکھتے ہیں، ایک دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اے گروہ انبیاء میں لفظ انبیاء سے نبوت عامہ کے حاملین انبیاء اولیاء مراد لیے ہیں، تو پھر وہ اپنے اس قول میں اس بات کی تصریح کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کو جو علم عطا فرمایا ہے وہ نبوت عامہ کے دوسرے حاملین کو نہیں دیا گیا، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے کسی کو افضل اور کسی کو مفضول تو بنایا ہی ہے، سو اس طرح کی بات پر تو کسی کو بھی تعجب نہیں ہوگا۔ یہاں دیکھیے جناب ابن عربی شیخ عبد القادر جیلانی کے اس فقرہ کہ اے گروہ انبیاء میں لفظ انبیاء کی ایک دوسری توجیہ اور تعویل بیان کرتے ہیں۔ ابن عربی کے بارے میں ہم نے یہ جانا تھا کہ وہ ہمیشہ یہ کہتے چلے آئے کہ نبوت عامہ جاری ہے، متحقق ہے، ثابت ہے، اکابر کے لیے خاص ہے، لیکن ہم نبوت عامہ کے حامل کسی فرد پر نبی کے لفظ کا اطلاق نہیں کریں گے۔ یہاں اس مقام پر جناب ابن عربی شیخ عبد القادر جیلانی کی عبارت کی ایک دوسری تعویل اور توجیہ بیان کرتے ہوئے نبوت عامہ کے حاملین ان افراد پر نبی ہونے یعنی انبیاء اولیاء مراد لینے کی توجیہ پیش کرتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں کہ ابن عربی نے اپنی بات میں کیا کہا تھا۔ ابن عربی نے لکھا، اگر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے گروہ انبیاء میں لفظ انبیاء سے نبوت عامہ کے حاملین انبیاء اولیاء مراد لیے ہیں، تو پھر اس قول میں اس بات کی تصریح ہے کہ اللہ نے ان کو یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کو جو علم عطا فرمایا وہ نبوت عامہ کے دوسرے حاملین کو نہیں دیا گیا، یعنی ابن عربی اس مقام پر نبوت عامہ کے حامل افراد کے لیے انبیاء اولیاء کی ایک اصطلاح بھی استعمال فرما رہے ہیں۔ اس پورے اقتباس کو پڑھنے کے بعد تین باتیں بالکل واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہیں کہ ابن عربی کے نزدیک نبوت عامہ کے اجزاء
بے شمار بھی ہیں، لامحدود بھی ہیں، اور یہ سلسلہ غیر موقت ہے جو کہ ہمیشہ کے لیے جاری ہے۔ دوسری بات، ابن عربی شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ بات کہ اے گروہ انبیاء تمہیں نبی کا لقب دیا گیا ہے اور ہمیں وہ کچھ دیا گیا ہے جو تمہیں نہیں دیا گیا کی تائید کرتے ہیں، اور اس تائید کے اندر وہ اس کی توجیہ کرتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں کہ جو کچھ نبوت عامہ کے حاملین کو حاصل ہوتا ہے وہ وہی علم ہے جو خضر علیہ السلام کو حاصل ہوا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام جو کہ تشریع نبی تھے ان سے بڑھ کر جو علم خضر کو دیا گیا تھا، نبوت عامہ کے حاملین ان افراد کو بھی وہی علم دیا جاتا ہے۔ رہی یہ بات کہ ان میں افضل کون ہے، تو اس سے کوئی شبہ نہیں کہ افضل تو تشریع نبوت کے حاملین ہی ہوتے ہیں، لیکن علم کی نوعیت میں کون ممتاز، برتر اور منفرد ہے تو وہ خضر علیہ السلام ہی تھے۔ گویا نبوت عامہ کے حاملین ان افراد کو علم کی نوعیت بھی یہی ہوتی۔ اور تیسری اور سب سے نازک بات جو ابن عربی اپنے اس اقتباس میں شیخ عبد القادر جیلانی کی بات کی توجیہ کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ ان کی یہ بات کہ اے گروہ انبیاء تمہیں نبی کا لقب دیا گیا ہے، میں گروہ انبیاء سے مراد نبوت عامہ کے حاملین انبیاء اولیاء ہیں، یعنی ابن عربی نبوت عامہ کے حاملین افراد کے لیے بھی انبیاء اولیاء کی یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ اس تمام گفتگو کو سننے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ابن عربی کے نزدیک نبوت عامہ کے جو مدارج ہیں اس کی ابتدا فیضان وجود سے ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد انسان اپنی جد و جہد اور اکتساب سے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جس مقام تک پہنچنے کے بعد اس کے علم کی نوعیت وہی ہو جاتی ہے جو خضر علیہ السلام کے علم کی نوعیت تھی۔ اگلی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ ابن عربی کے نزدیک نبوت عامہ کے حاملین ان افراد کو جب یہ علم حاصل ہو جاتا ہے تو پھر کن صلاحیتوں اور طاقت کا ظہور ان کی زندگی میں ہوتا ہے۔